الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالحق والهدى أرسله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وفي مقام آخر الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم. حاضرین کرام اور برادران اسلام، رات سلسلہ مضمون، سلسلہ گفتگو یہاں تک پہنچ چکا تھا. حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حلہ شہادت پہننے کے بعد مدینہ طیبہ کے صحابہ کرام نے جو مدینہ میں موجود تھے 40 50 60 70 100، کیونکہ صحابہ کرام تبلیغ اسلام کے لیے کچھ تو ملکوں نکل گئے تھے، کچھ جذبہ جہاد سے سرشار مختلف بلاد میں اسلامی لشکروں کے ہمراہ یا ان کی کمان کر رہے تھے، یا سپہ سالار کے مشیر اور وزیر بن کر جہاد میں مصروف تھے، یعنی کچھ علمی مساعی جمیلہ میں مستغرق تھے، مصروف تھے، کچھ جہادی سرگرمیوں میں مدینہ سے باہر تھے، اور کچھ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی اشاعت کے لیے کوفہ میں، بصرہ میں، دمشق میں، شام میں پھیل گئے تھے. حتیٰ کہ بلال جیسے عاشق رسول جو دمشق میں پہنچے ہوئے تھے. سچ یہ ہے کہ یہ سرکار کا مدینہ چھوڑنے والے لوگ نہیں تھے، لیکن ان کو سرکار کے اس حکم نے مجبور کر دیا تھا کہ بلغوا انی ولو کان آیہ، اگر تمہارے پاس میری ایک حدیث بھی ہو، اللہ کی ایک آیت کا بھی علم ہو، تو تم پر لازم ہے کہ اس کو امت میں پھیلا دو. تو اس مقصد عظیم کی خاطر صحابہ کرام نے مدینہ چھوڑا تھا، اور چھوڑا ہوا تھا. اس لیے نہیں کہ اس کو سرکار عبدالقرار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی. علامہ اقبال نے شکوہ میں ایک جگہ اس مضمون کو رقم کیا ہے کہ اے اللہ، ہم جو تیرے پیارے محبوب کا اور اپنے پیارے محبوب کا مدینہ چھوڑ کر، ہم سے مراد صحابہ کرام، ہم جو ملکوں پھیل گئے تھے اور دور دراز علاقوں میں، یہاں تک کہ چائنا کے بعض علاقوں میں بھی مشہور ہے کہ یہ فلاں صحابی کی قبر ہے، اور کراچی میں بھی
کئی لوگ عبداللہ شاہ غازی کہتے ہیں کہ عبداللہ شاہ صحابی کہتے ہیں، اور یہاں پاک پتن شریف میں بھی عزیز مکی کو بعض حضرات صحابی قرار دیتے ہیں۔ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ صحابہ کرام اس دین اسلام کی اشاعت کے لیے کہاں کہاں تک نہیں پہنچے۔ تو اقبال کہتا ہے کہ اے اللہ، ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی۔ یہ پریشانی سے مراد وہ پریشانی نہیں جو ہم استعمال کیے ہیں، پریشانی جو ہے نا بکھر جانا۔ تو پریشان جو چیز ہوتی ہے وہ بکھر جاتی ہے، ہوتے نا پریشان خیالی، یعنی خیالوں کا بکھرا ہوا۔ ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی، یہ جو بکھر جانا تھا یہ ہمارے دل کے لیے سکون کا باعث تھا۔ حالانکہ مدینہ چھوڑ کر صحابہ کرام کے لیے جانا بڑا تکلیف دہ تھا، مگر یہ بکھر جانا ہمارے دل کی تسکین کا سامان تھا، کیونکہ ہم اس عظیم مشن کے لیے نکلے تھے جو تیرے محبوب نے ہمارے سپرد کیا تھا۔ ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی، ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی۔ ورنہ امت صحابہ کرام، ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی۔ وہ مدینہ کبھی چھوڑ کر جانے کو تیار نہ ہوتے اگر ان کو وہ عظیم مشن نہ ترغیب دلاتا اور مجبور کرتا کہ وہ مدینہ چھوڑ دیں۔ تو اس لیے یہ سارے پس منظر ایک عالم کے ذہن میں ہوتے ہیں جو میں آپ کی طرف منتقل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ورنہ ظاہر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مدینے میں صحابہ کدھر گئے، اور کچھ بہت سارے اللہ کو پیارے بھی ہو گئے تھے، کیونکہ مدینہ طیبہ میں جنت البقیع کے اندر ہی 10,000 صحابہ کرام کی قبور شریفہ ہیں۔ علماء نے تصریح کی جنت البقیع میں 10,000 صحابہ کرام میں خواب ہیں۔ تو آخر کچھ اللہ کو بھی پیارے ہوتے گئے اس عرصے میں، اور کچھ ملکوں بکھر گئے، کچھ بلاد اسلامیہ میں جہاد میں مشغول تھے، اور مرکز میں ضرورت کوئی غیر معمولی نہیں تھی۔ چیدہ صحابہ، مثلا خلیفہ وقت یا چند ایسے لوگ جن کی خلیفہ وقت کو ضرورت ہوتی تھی کہ بطور مشیر خاص، بطور پرائم منسٹر کہہ لیجئے آج کی زبان میں، بطور مشیر خاص کی ان کو ضرورت تھی، جس طرح علی مرتضیٰ ہے کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم۔ کیوں کہ تینوں اصحاب ثلاثہ ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی کے خاص الخاص مشیر سیدنا علی ابن ابی طالب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ہر مشورے میں شریک رہتے تھے، اور بس اوقات کسی ایسے وقت میں ایسی تدبیر سمجھاتے تھے اور ایسی بات کی نشاندہی کرتے تھے کہ فاروق اعظم جیسے بول اٹھتے لولا علی لہلک عمر، کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر تو تباہ و برباد ہو جاتے۔ لولا علی لہلک عمر، یہ حضرت عمر نے کہا کہ آج علی نہ ہوتا تو عمر مارا جاتا، تباہ ہو جاتا، ہلاک ہو جاتا۔ کیوں کہ خون ناحق، معصوم کا خون عمر کے کندھوں پر آ جاتا۔ یہ کب کہا کہ فاروق اعظم کی خدمت میں ایک عورت لائی گئی جو شادی شدہ تھی، اس سے زنا سرزد ہوا تھا، تو فاروق اعظم نے گواہ لیے، سب معاملات دیکھے، تو عورت کے لیے رجم کا حکم نافذ فرما دیا، سنگسار کرنے کا۔ اس کے لیے سنگساری کا حکم جاری فرما دیا۔ اتفاق سے علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم اس وقت موجود نہیں تھے۔ جب فیصلہ ہو گیا کہ بات کلیئر تھی، گواہ ثابت تھے، کیس ثابت تھا، معاملہ طے ہو گیا تھا، اور اس نے اقرار بھی کر لیا تھا، تو رجم کا حکم ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں سنگسار کیا جاتا ہے زانی شادی شدہ کو، یہ شریعت کا حکم ہے، اس لیے تو ہم لوگ شریعت کو نافذ نہیں ہونے دے رہے۔ شرابی کے لیے سزا ہے، حد ہے شرابی کی، کوارے زانی کی بھی حد ہے، 200 کوڑے، 100 کوڑا،
جھوٹی تہمت لگانے کی بھی حد ہے. یہ جو ہم نے کاروبار بنا رکھا کہ جس کے بارے میں جو چاہو کہہ دو, جی کوئی ثبوت ہی نہیں. چور کی بھی حد ہے, ڈاکو کے بھی حد ہیں. تو میرے دوستوں اور عزیزوں, اس وقت حدود اسلامی نافذ تھیں تو آپ نے حکم دے دیا, متعلقہ سپاہی جلاد اس کو پکڑ کر لے گئے. اتنے میں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم آ گئے. کسی نے بتایا یا پتہ چل گیا, فرمایا ایسا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں, آپ نے فرمایا وہ کیس ثابت ہو گیا تھا. فرمایا اس کو رجم کر دیا گیا. کہنے لگے, لے گئے, دوڑایا جلدی سے آدمی کو کہ اس کو روک, ان کو روکو. اتفاق سے انہوں نے ابھی تک رجم نہیں کیا تھا, واپس لے آئے. واپس لے آئے تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر, کیا اس کے بارے میں کسی سمجھدار دائی سے تحقیق کروا لی گئی ہے کہ اس کے پیٹ میں حمل تو نہیں؟ اس کے پیٹ میں حمل تو واقع نہیں ہو چکا. تحقیق کروائی گئی تو حمل ثابت ہو گیا. دائی سے تحقیق, جس طرح لیڈی ڈاکٹر سے تحقیق کروائی, دائیاں بھی لیڈی ڈاکٹر تھیں. آپ کی دادیاں وہ لیڈی ڈاکٹر کے پاس تو نہیں جاتی رہیں, سارے کام ہوتے رہے دائیوں سے. دائیاں بڑی سیانی ہوتی ہیں. لیڈی ڈاکٹر بھی دائی ہی ہوتی ہے نا, اس کا نام لیڈی ڈاکٹر. تو ثابت ہو گیا تو فاروق اعظم کو پسینہ آ گیا کہ مجھ سے تو بڑی غلطی ہوئی. فرمایا آپ جب تک, کیونکہ جب تک وضع عمل نہ ہو, ایسی زانیہ عورت کو, شادی شدہ زانیہ کو جس کو حمل ہو جائے, تو جب تک وضع عمل نہ ہو اس وقت حد نافذ نہیں کی جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو بچہ اس کے پیٹ میں ٹھہر گیا ہے, یہ کوئی پاکستان نہیں, 14ویں صدی نہیں ہے, 15ویں صدی نہیں ہے کہ پیٹ میں پیدا شدہ بچے قتل کروائے جاتے ہیں. شریعت مطہرہ اس کی حفاظت کا ذمہ دار ٹھہراتی ہے کہ ابھی تک اس پر حد نافذ نہ کرو, کیونکہ اس کا قصور ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ, اس کا تو کوئی قصور نہیں. چنانچہ وضع حمل ہو گیا, ارادہ کیا گیا کہ اب اس پر حد نافذ کر دی جائے. فرمایا نہیں, ابھی ٹھہرو. کیوں؟ کہ بچے کو ماں کے دودھ کی اشد ضرورت ہوتی ہے. بچے کی پرورش میں خامی باقی ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ آج کا دور نہیں تھا کہ پلا بھی سکتی ہو تو چھاتی ڈھیلی ہونے کے خوف سے ماں جو ہے دودھ پلانے کی روادار نہیں ہوتی, بلکہ کہتی ہے کہ اس کو ڈبے کے دودھ پر لگا دو. کیونکہ ماں کے دودھ کے اندر جو قوت ہے, جو صلاحیت ہے, جو اوصاف ہیں بچے کی نشو و نما کے, وہ خاص الخاص اللہ کے پیدا کرتے ہوئے, وہ آسٹریلیا والوں نہیں بنائے. اس کے جو وٹامنز ہیں, جو حیاتین ہیں, ماں کے دودھ کی برابر کوئی نہیں ہو سکتا. تو شریعت مطہرہ ماں کو حق دیتی ہے کہ ہاں اگر ماں کا دودھ نہ آئے یا کوئی ایسی مجبوری ہو جائے تو وہ صورت دوسری ہے, بیماری لاحق ہو جائے. عام حالات میں بچے کی زندگی کو صحیح نشو و نما پر لانے کے لیے ماں کو پھر ٹھہرایا جاتا ہے کہ اگر وہ دودھ اس کو پلا سکتی ہے اور اس کا دودھ اس کے لیے ضروری ہے, فرمایا آپ اس کو یہ دودھ پلا لیں. بچے کا کوئی قصور نہیں, وہ ماں کے دودھ کی ٹوٹ کی وجہ سے مارا جائے یا کمزور ہو جائے یا بیمار ہو جائے. چنانچہ اتنے عرصے کے بعد اس پر جا کر حد لگائی تو حضرت فاروق اعظم نے یہ احتیاط دیکھ کر اور یہ مشورہ دیکھ کر کہا تھا, لولا علی لہلک عمر, کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر تو مارا جاتا. تو فاروق اعظم ہو یا ابو بکر صدیق ہو, عثمان غنی ہو یا کوئی دوسرا ہو, علی مرتضیٰ کے مشوروں کی سب کو ضرورت رہتی تھی. کہیں تراویح پڑھا رہے ہیں, کہیں مشورہ دے رہے ہیں, کہیں اصحاب ردت یعنی جو مرتد ہونے والے ان کے سلسلے میں ابو بکر صدیق کا ساتھ اور رفاقت قدم بھر رہے ہیں. تو آپ کی ذات بڑی اہم تھی
اور ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم عثمان غنی ان سے مشورہ لینے میں ہار نہیں محسوس کرتے تھے، بلکہ ضروری محسوس کرتے تھے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو سارے علوم دروازے سے ہی نکلتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے شاید بھائی اہل محبت کی اپنی سوچ ہوتی ہے، یہ بدبخت لوگ تو کہتے ہیں کہ علی کو بعد میں لایا گیا اور علی بعد میں آیا، یہ ظلم کمایا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ قربان ہے صحابہ کی نے فراست کی، اور قربان ہے حضرت علی مرتضیٰ کی فراست کے کہ وہ جانتے تھے کہ جب شہر تعمیر ہو جاتا ہے، جب فصیل مکمل ہو جاتی ہے تو پھر دروازہ لگایا جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے شہر علم خوب تعمیر ہو لے اور آخر میں دروازہ لگایا جائے، تاکہ پھر کوئی غیر آ نہ سکے اور اپنا کہیں ضائع نہ ہو سکے، اس کو خطرہ نہ ہو سکے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو جتنے بھی صحابہ اس وقت تھے، اور صحابہ کی ذات معمولی نہیں ہے، یہی لوگ تھے جن میں سے 6 نے عثمان غنی کو بنایا تھا، یہی تھے جن میں ابو بکر صدیق نے مشوروں کے ساتھ فاروق اعظم کو بنایا تھا، یہی صحابہ تھے جنہوں نے سقیفہ بنی ساعدہ میں ابو بکر صدیق کو بنایا تھا۔ تو انہی نے ہی حضرت علی مرتضیٰ کو خلیفہ نامزد کیا اور مجبور کر کے کیا کہ علی اس وقت تیرے سوا کوئی شخصیت ایسی ہمیں نظر نہیں آ رہی جو اس بگڑتے ہوئے ماحول کو قابو کر سکے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ مصر کے، کوفہ کے، بصرہ کے باغی مختلف بہانے بنا کر معصوم خلیفہ وقت کو شہید کر چکے ہیں، اور وہ سازشی بظاہر حضرت علی کے نعرے لگاتے ہیں، علی کا نام لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ایسی ہستی ہے کہ ان کو بھی وقتی طور پر سیٹسفائیڈ کر سکتی ہے، اور ان کے دماغ کے اندر جو خرابی ہیں ان کا مداوع کر سکتی ہیں، اور ویسے بھی باقی سارا عالم اسلام بھی آپ کی عظمت کے سامنے سرنگوں ہو جائے گا۔ اب یہ تو تقدیر الہی ہے نا کہ ان کے آنے پر جو غلط فہمیاں وہ سازشی پیدا کرنا چاہتے تھے، وہ غلط فہمیاں بعض حلقوں میں پیدا ہو گئی، کیونکہ وہ بھی قدرتی امر تھا کہ جب آپ کی بیعت کی گئی تو یہ جو 4000 کے لگ بھگ مصری، بصری، کوفی آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے خلیفہ وقت کو شہید کر ڈالا تھا، اور قاتل کا نام معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ محاصرے میں تو سارے ہی تھے، سب کو تو قتل نہیں کیا جا سکتا تھا، صرف محاصرے کی بنا پر قتل تو نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ وہ اسلامی نظام تھا۔ وہ یہ نہیں تھا کہ جس کو دیکھو کوئی بھی تہمت لگا کر سب کو صاف کر دو، وہ آج کا دور نہیں تھا۔ اس لیے وہاں انسانی زندگی کی قیمت تھی، جب تک اس کے خلاف ثبوت فراہم نہ کیے جائیں اس کو سزا دینا بڑا مشکل تھا۔ تو ان حالات میں صاحب ذوالفقار نے، حسنین کے پدر بزرگوار نے، فاطمہ الزہرا کے شاہر و شوہر نامدار نے، صاحب ذوالفقار نے، اور تمام جمال و کمال کے شاہ سوار نے، اسد اللہ غالب نے، علی ابن ابی طالب نے کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم انان حکومت سنبھالی، تو بڑے ہی نامساعد حالات تھے۔ اب اکثر صحابہ نے بیعت کر لی، لیکن چونکہ یہ سارے کے سارے آپ کے دائیں بائیں ہو گئے بیعت کر کے، اس پر لازمی طور پر، اور خلیفہ وقت کی جس طرح تدفین و تکفین ہوئی میں آپ کو سنا چکا ہوں، اور جس طرح ان کی خبریں اقصائے عالم میں پھیلیں، یعنی پورے اسلام میں، عالم اسلام میں پھیلیں، ان کی مظلومیت کی داستانیں، بی بی نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا خون آلود، اس سے آپ جانتے ہیں کہ جو فضا جب جہاں جہاں بات پہنچتی گئی اس کا ریئیکشن، رد عمل بھی بڑا زبردست تھا۔ اس زبردست ریئیکشن کی صورت میں ظاہر ہے کہ یہ صورت بھی واقع ہو گئی کہ بہت سارے ایسے حضرات کو
جن کی عظمت کو خود علی مانتے ہیں اور بعد تک مانتے رہے ہیں اور ہمیشہ مانتے رہے، ساری امت مانتی ہے، ان کو بھی غلط فہمی ہے واقع میں۔ آپ فی الحال حضرت امیر معاویہ کا ذکر چھوڑیں، کیوں کہ سب کے نزدیک حضرت معاویہ جو ہیں وہ اس پائے کے صحابی نہیں ہیں جس پائے کے خلفائے راشدین ہیں۔ یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے، اگرچہ انہوں نے کتابت وحی بھی کی کیونکہ یہ لکھنا جانتے تھے، اگرچہ بعد میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص رہے، ابو سفیان بھی مخلص رہا، اور ابو سفیان کو بھی اب رضی اللہ عنہ لکھا جاتا ہے اور ہم بھی لکھتے ہیں، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا اور اس کے اسلام کو قبول فرما لیا تو ہم کون ہیں ٹھکرانے والے؟ اور قرآن کریم نے بھی کہہ دیا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ یہ برابر تو نہیں ہو سکتے جنہوں نے اس فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ کی راہ میں ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ برابر تو نہیں ہو سکتے ان کے جو بعد میں اسلام کے دائرے میں آئے اور بعد میں اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور بعد میں رسول اللہ کی رفاقت کی، یہ آپس میں برابر نہیں ہے۔ لیکن کلم وعد اللہ الحسنی، مگر اللہ نے جنت کا اور اپنی خوشنودی کا وعدہ سب سے فرما لیا۔ تو یہی ہمارا عقیدہ ہے جو قرآن میں سورۃ الحدید میں یہ آیت موجود ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں نے ہجرتیں کیں، دین کی خاطر مشقتیں برداشت کیں، دکھ اٹھائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی، اعانت کی، مدد کی، وہ اور بعد والے یہ برابر نہیں ہے۔ مگر وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، مگر اللہ تعالیٰ نے ان بعد والوں کو بھی قبول فرما لیا اور سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ تو میرے دوستو، بعد میں ان لوگوں نے، ابو سفیان نے بھی غزوہ حنین میں بہادری کی انتہا دکھائی تھی، یعنی غزوہ حنین بہت زبردست جنگ تھی فتح مکہ کے بعد بنو حوازن کے ساتھ، اس میں بھی مسلمان احد کی طرح ایک مرتبہ تتر بتر ہو گئے تھے، میں ساری تفصیل نہیں سنا سکتا، ایک مرتبہ تتر بتر ہو گئے تھے، مگر رسول اللہ کے سفید خچر کے ساتھ جو جم کر لڑتے رہے تھے ان میں جہاں علی اور عمر تھے اور ابو بکر تھے اور حضرت عباس تھے، وہاں ابو سفیان بھی ساتھ تھا، اس نے بھی پیٹھ نہیں دکھائی، اور اخیر اللہ تعالیٰ نے جنگ کا پاسا پلٹ دیا اور اسلامی لشکر سنبھل گیا، کیونکہ انہوں نے اچانک چھپ کر گھاٹیوں سے حملہ کیا تھا، تو سنبھل گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکست کو فتح میں بدل دیا۔ تو جہاں میدان میں ڈٹے رہنے والے فاروق اعظم اور علی مرتضیٰ تھے، وہ ابو سفیان کے ساتھ تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، جو کفر کے زمانے میں بہترین ہوتے ہیں نا وہ اسلام میں آ کر اور بہترین ہو جاتے ہیں۔ فاروق اعظم بھی کفر کے زمانے میں بہت دلیر تھے، قریش کو کہنے لگے جو تم سب نہیں کر سکتے میں اکیلا کر دکھاؤں گا، لیکن جب مسلمان ہوئے تو پھر دین کو اتنی وسعت دی، اتنی بلندی دی کہ کوئی اور وہاں تک نہ پہنچا سکا۔ خالد بن ولید غزوہ احد میں مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ایسا زبردست پیچھے سے حملہ کیا کہ فتح شکست میں بدل گئی اور 70 صحابہ شہید ہو گئے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی توفیق دے دی، مسلمان ہو گئے، تو پتہ ہے خالد سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار بن گئی۔ تو یہ بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو اس وجہ سے اگرچہ ابو سفیان نے بہت ساری جنگوں میں کفار کے لشکر کی، قریش کے لشکر کی قیادت کی تھی، لیکن جب اسلام میں آئے تو دل و دماغ اور جذبہ اور جگر تو وہی تھا نا۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب تحریک ختم نبوت ہو یا تحریک نظام مصطفیٰ ہو تو مولوی تو صرف تقریریں کرنے کے لیے ہوتے ہیں، سڑکوں پر ماشاء اللہ کی خلاف ورزی کرنے والے پرانے لوگوں کو یاد ہے،
سڑکوں پر، لاہور کی سڑکوں پر، مال روڈ پر ماشاء اللہ کو توڑنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہی جن کو شاجے ماجے کہا جاتا ہے، جن کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو چھوکرے ہیں جی، کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں، فلاں کرتے رہتے ہیں۔ کیوں کہ کرکٹ ہو یا فٹ بال ہو، والی بال ہو یا ہاکی ہو، یہ جوش اور جذبے سے کھیلی جاتی ہے، صرف باتوں سے نہیں کھیلی جاتی۔ تو ٹھیک ہے، بہت سارے علماء بھی مجاہد ہوتے ہیں، خدا نخواستہ، میرا مطلب یہ نہیں کہ سارے مولوی میرے طرح ہوتے ہیں۔ یہاں عبدالستار خان نیازی بھی تھے جن کو تحریک ختم نبوت میں موت کی سزا ہوئی تھی، اور یہاں مولانا مودودی بھی تھے جن کو تحریک ختم نبوت پہلی میں 1953 والی میں موت کی سزا ہوئی تھی، جو بعد میں پھر بدل گئی، لیکن یہ لوگ ڈگمگائے نہیں تھے، یاد رکھیے۔ علماء بھی مجاہد ہوتے ہیں، ایسے نہیں کہتے تھے مرد مجاہد، مرد غازی، خان نیازی، خان نیازی، یاد ہے یہ نعرہ؟ مرد مجاہد، مرد غازی، خان نیازی، خان نیازی۔ تو ان بیچاروں نے بڑی کوشش کی، افسوس کہ یہ نام نہاد سنی مسلمان نہ جا کے یہ پیپلز پارٹی میں جا سکتے ہیں، یہ مسلم لیگ میں جا سکتے ہیں، یہ اور کسی پارٹی، عمران خان کی نام نہاد تحریک انصاف میں جا سکتے ہیں، کسی ادھر ادھر سر دے سکتے ہیں، لیکن یہ علماء حق کا ساتھ نہ دے سکے۔ کتنی بڑی بڑی سنی کانفرنسیں ہوئیں، مجھے سب یہ یاد، ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد، ورنہ مولانا شاہ نورانی اور عبدالستار خان نیازی جیسے لوگ اس حقدار تھے اس بات کے کہ ان کی سربراہی کو یہ ملک قبول کرتا، اور شاہ نورانی صدیقی تو تھے بھی فاروق صدیقی، اور وہ کرشی تھے، ہاشمی تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مصداق تھے جو آپ نے فرمایا الائمۃ من القریش، امامت ہمیشہ قریش کے پاس رہے گی، کیونکہ دنیا بھر کے لوگ قریش کی امامت کو ماننے کو تیار تھے، اس لیے قریش کعبہ کے متولی تھے، قریش کعبہ کے متولی تھے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ تاریخی حقیقتیں ہیں، سمجھدار لوگ اس کی قدر کریں گے، بے سمجھو کو تو خیر اللہ ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لاتا ہوں۔ ترکی کی خلافت ہے، یہ بھی خاندانی طور پر ہاشمی تھے، آپ کے علم کے لیے بتا دوں، ترکی کی خلافت جو نا آخر میں ختم ہوئی جنگ عظیم دوم میں، تو ان میں بھی جو خلفاء تھے وہ ہاشمی تھے خاندانی طور پر، یعنی بنو ہاشم کرشی تھے۔ اور مجھے پتہ نہیں افغانستان میں جو ملا عمر ہیں وہ کون ہیں، بہرحال وہ نظام خلافت در حقیقت اسلامی نظام حکومت، نظام خلافت ہے جس میں ہوتی جمہوریت ہے، مگر چنتے وہ ہیں جو لوگ متقی ہوں، اور چنے وہ جاتے ہیں جو متقی ہوں، اور ان کا سربراہ عمر بھر کے لیے سربراہ ہوتا ہے، اور اس کو امیر المومنین کہا جاتا ہے، اور وہ ہاشمی کرشی ہوتا ہے۔ اس قسم کی شرائط کے ساتھ جمہوریت ہماری اسلامی جمہوریت ہے، ہم بالکل جمہوریت کے خلاف بھی نہیں ہیں، لیکن انگریزوں والی جمہوریت کے ہم حامی بھی نہیں ہیں، صاف بات یہ۔ اور پھر وہ ساری عمر سربراہ رہتا ہے۔ یہ روز روز کی اکھاڑ پچھاڑ سے جو تباہیاں ہو رہی ہیں، کاش ہمیں اس سے کچھ سبق آئے اور ہم سمجھ لیں۔ تو میرے دوستو، ان بزرگوں نے جو 1973 کا آئین بنوایا، اب آپ کو کیا پتا یہ 1973 کا آئین عین اسلامی ہے؟ ویسے یہ بھی بتاؤں کیوں اس میں مفتی محمود جیسے، مولانا شاہ نورانی جیسے، مولانا عبدالستار خان نیازی جیسے لوگ تھے، اور انہوں نے اس میں 62 اور 63 جو ہے نا اس کی دفعہ ہمارے آئین کی، وہ یہی بتاتی ہے شک، وہ یہی بتاتی ہے کہ اس ملک کا سربراہ وہ ہو سکتا ہے جو شریعت کے معیار پر پورا اترتا ہو، اور اسی کو تعلق آدمی بیچارہ اٹھا رہا ہے، لیکن پتہ نہیں وہ بھی گھنجر گیا ہے، کیا کیا جائے ہے جی؟ تو وہ بیچارہ جو اٹھا رہا ہے وہ 100% غلط بات نہیں، لیکن اس 62 اور 63 شک جو آئین کی ہے اس کو نافذ کون کرے؟ یہ کیسے نافذ کرے؟ اس کو نافذ کرے علماء، یہ اپنے آپ کے پاؤں پر کلاڑا کیسے مار دیں؟ تو یا قوم جاگے، یا کوئی اللہ تعالیٰ فوج کو جگائے، یا کوئی لیڈر ایسا پیدا ہو کہ لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں، اور جب وہ فتح پا لے تو پھر 100%
اس نظام کو نافذ کر دیں، ورنہ ہمارا 1973 کا آئین الحمدللہ علماء کے ہاتھوں سے بنا ہوا ہے، اس کے اندر وہ چیز موجود ہے جو خلافت کے قریب لے جاتی ہے۔ بہرحال تو میرے دوستو، حضرت فاروق اعظم ہوں یا ابو بکر صدیق ہوں، سب کو حضرت علی مرتضیٰ کے مشوروں کی ضرورت تھی، لیکن اب سچویشن عجیب و غریب ہو گئی۔ مدینے کے صحابہ نے بھی بیعت کر لی اور اس کے ساتھ ان لوگوں نے 4000 نے بھی بیعت کر لی جو بظاہر بغاوت کی نیت سے آئے تھے خلیفہ وقت کے خلاف۔ اب آپ خود سوچیں ان حالات میں کہ علی مرتضیٰ اور چند صحابہ ان 4000 سے لڑنا شروع کیسے کر دیتے، اور لڑنے کے لیے بھی تو کوئی بنیاد ہونی چاہیے، تو قاتل ہاتھ آئے۔ ان حالات میں آپ منتظر تھے کہ عالم اسلام میری بیعت کر لے تو پھر حضرت عثمان کے جو قاتلین ہیں ان کی تحقیق کی جائے، اور جو جتنی سزا کا مستحق ہو اتنی اس کو سزا دی جائے، کیونکہ غیر مستحق کو سزا دینا بھی گناہ ہے اور حق سے زیادہ سزا دینا بھی گناہ ہے۔ اب یہ بھی اپنی جگہ ان کا موقف درست تھا۔ میں آپ کو بڑی نازک موضوع پر بات کر رہا ہوں اور تلوار کی دھار پر چل رہا ہوں تاکہ صحیح صورتحال آپ کے سامنے آ جائے۔ ان حالات میں حضرت علی مرتضیٰ فوری طور پر ان پر ایکشن بھی نہیں کر سکتے تھے، اور ادھر دوسری طرف مظلوم خلیفہ شہید کی جو حالت زار سنتے تھے لوگ، اور مدینے میں ان بلوائیوں کا، فسادیوں کا عمل دخل دیکھتے تھے، اور پھر ان کو ساتھ ساتھ پھرتے دیکھتے تھے اور نعرے علی کے لگاتے اور بڑی مبالغہ آمیز باتیں حضرت علی کی شان میں کرتے جو خود حضرت علی کو بھی پسند نہیں تھی۔ تو ان حالات میں حیدر کرار گھر کر رہ گئے تھے، یعنی تقدیر کے سامنے تدبیر کے پر جلتے ہیں۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور تھا، کیوں اللہ تعالیٰ کو اگر یہ منظور ہو کہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے، کیوں جی، تو کوئی شے غلط ہو سکتی ہے؟ قرآن کریم میں فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، کیوں بھی حافظ و آیت ہے کہ نہیں؟ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تیرا رب چاہتا تو لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، سارے کے سارے جو زمین میں رہتے ہیں لوگ مومن ہو جاتے ہیں، مگر تیرا رب یہ نہیں چاہتا، تیرا رب یہ چاہتا کہ یہ حق اور باطل کی آویزش سے یہ چلتی رہے۔ سمجھا گے نا؟ وہ یہ جنگ دیکھنا چاہتا ہے۔ اب اس مولا کی مرضی ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون کیا کرتا ہے، اس لیے اس نے لکھ تو چھوڑا اپنے علم کے مطابق، لیکن ہمیں نہیں بتایا، اور اگر کسی کو بتایا ہے تو یا تو کسی حد تک بتایا ہے، اور یا پھر اس کو بتا کر سب اتنا حوصلہ دیا ہے کہ وہ تقدیر کے سامنے سرنڈر کر دے اور اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے۔ جب اسے پتہ چل جائے کہ میرے لیے شہادت لکھ دی گئی ہے تو اس پر رضامند ہو جائے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت علی مرتضیٰ کو پتہ چلا کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر انہی دنوں میں مکہ پہنچ چکے ہیں، یہ صورتحال دیکھ کر، اور وہاں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حج کے لیے گئی ہوئی تھیں ان کو لے کر مدینہ واپس لوٹنے کے بجائے بصرہ چلے گئے ہیں، تاکہ بصرہ میں مسلمانوں کو، عام مسلمانوں کو اس بات سے آگاہ کریں کہ خلیفہ مظلوم کا قصاص چاہیے ان فسادیوں سے جنہوں نے یہ بربادی کی ہے، اور وہ فسادی سارے ساتھ ساتھ ہیں، بلکہ آگے آگے نمبر بنانے کے لیے۔ تو آپ نے چاہا کہ میں بصرہ جا کر صورتحال کو کنٹرول کروں اور افہام و تفہیم سے اس بات کو واضح کروں کہ سر دست خلافت کا معاملہ طے ہو لینے دو، اس کے بعد اس موضوع کو چھیڑا جائے۔ چنانچہ حضرت نے کوفہ کا ارادہ کر لیا، مدینہ چھوڑ کر کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ اب میں کیا بتاؤں، روایات بہت کچھ بتا رہی ہیں۔ عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علماء یہود میں بہت بلند شان رکھتے تھے،
اور پھر بعد میں حضور کے حلقہ پر گوش ہو گئے، غلام ہو گئے۔ غلام ہونے کی بھی 2 وجہ تھی۔ فرماتے ہیں میں گیا کہ میں بھی جا کر دیکھوں کہ مدینہ میں مکہ سے آنے والا نیا شخص نبوت کا دعوے دار کیسا ہے، صورتاً کیسا ہے، سیرتاً کیسا ہے۔ یہودیوں کی باتیں طرح طرح کی ہیں، کوئی اینٹی بات کرتا ہے، کوئی حق میں بات کرتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، زیادہ مین میغ نکالتے ہیں۔ عبداللہ ابن السلام کہتے ہیں میں خود چل کر آیا، آتے ہی میں نے مسجد نبوی میں پہلے نظر ڈالی تو چہرہ پاک پر نظر گئی تو میں نے کہا لیس ھذا بوجہ الکذاب، یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ ایسا رسول ایسا چہرہ جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا، ایسا نورانی معصوم پرکشش چہرہ، کیونکہ جھوٹے کی حالت یہ ہوتی ہے کہ لعنت برس رہی ہے رخ نامراد پر، جھوٹے کا تو چہرہ بے نور اور بے کیف ہوتا ہے، یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں۔ میں ذرا بات بھی سن لوں، ذات کو دیکھا ہے، اب بات بھی سن لوں۔ قریب ہو کر میں بھی بیٹھ گیا پیچھے لوگوں کے، تو میں حیرت زدہ رہ گیا ان کا کلام۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، پر تیرا وہ سخن ہے جس میں سخن نہیں، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں دل بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن السلام کہتے ہیں میں قریب جا کر بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ ان کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس مضمون کو شاید یہیں سے لیا ہے۔ فرماتے ہیں وہ گل ہے لب ہائے نازک ان کے، وہ گل ہیں لب ہائے نازک ان کے، ہزاروں جڑتے ہیں پھول جن سے۔ وہ لب ہیں گل ہائے نازک ان کے، ہزاروں جڑتے ہیں پھول جن سے۔ گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، اے بلبل تو نے گلشن میں گلاب تو دیکھے ہیں، کبھی گلاب میں بھی گلشن دیکھا ہے؟ ہاں میں دکھاؤں گا۔ وہ لب ہے گل ہائے نازک ان کے، ہزاروں جڑتے ہیں پھول جن سے۔ گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ تو میرے دوستو آپ جو فرما رہے تھے وہ یہ تھا، یا ایھا الناس، کاش کہ میری آواز کو پرانے والی ہے، یا ایھا الناس افشوا السلام وصلوا الارحام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام۔ یہ الفاظ ہیں آپ کے منہ پر اس وقت جو یا ایھا الناس، اے لوگو افشوا السلام، سلام کو عام کر دو، یعنی ایک دوسرے کو سلام کہا کرو، جو بھی گزرے دوسرے مسلمان بھائی کے پاس وہ سلام کہے۔ کیوں کہ سلامتی کی دعا سے دلوں کے بغض دور ہوتے ہیں، نفرتیں محبت میں بدلتی ہیں، نفاق وفاق کی صورت اختیار کر لیتا ہے، دوری قرب میں بدل جاتی ہے۔ تو اے لوگوں سلام کو عام کر دو، وصلوا الارحام، اور رشتہ داریوں کو ملاؤ، یعنی بائی کاٹ اور قطع تعلق نہ کیا کرو۔ وصلوا الارحام کا معنی یہ، اطعموا الطعام، اور کھانا کھلایا کرو، خاص طور پر محرم الحرام، یعنی یہ میں نے جوڑ دیا، اطعموا الطعام فی محرم الحرام، اور کھانا کھلایا کرو، مطلب سارا سال ہی، خاص طور پر یہ دن تو اور زیادہ کھانا کھلانے کی، تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب لے کر
امام علی مقام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ محبت پیش کیا جائے. تو فرمایا اطعموا الطعام. اور اگلی بات بڑی مزیدار ہے، وصلوا باللیل والناس نیام. اور راتوں کو نماز پڑھا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، نماز تہجد. لیکن جو 5 ہی نہیں پڑھتے ان کو تہجد کیا پڑھاؤں؟ جو 5 پڑھتے ہیں میں ان کو کہہ رہا ہوں خاص طور پر کہ صلوا باللیل والناس نیام، کہ راتوں کو نماز پڑھا کرو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں. کیوں؟ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. بے شک رات کو اٹھنا ثقیل تو ہے مگر بات اور کال ڈائریکٹ جاتی ہے. نمبر نہیں ملانا، اقوام قیلا بات کے لحاظ سے بہت سیدھی بات جاتی ہے، ڈائریکٹ کال ملتی ہے. تو میرے دوستو یہ رات کو اٹھنا جو ہے بہت بڑی صوفیاء کرام کی یہ صفت ہے. ویسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کچھ آسانیاں تو فرمائی ہیں، چلو پلیز اس کو ہی سامنے رکھ لو کہ عشاء کے وطروں کے بعد بھاگا نہ کرو، 2 نفل پڑھ کر جایا کرو. سمجھے ہو؟ 2 نفل پڑھ کر جایا کرو. بہت سارے لوگ وطر پڑھ کر دوڑ پڑتے ہیں، کوئی بات نہیں جلدی ہے. اس لیے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص وطروں کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کو تہجد کاؤنٹ کر لیتا ہے. تو تہجد کاؤنٹ ہو جانا اور ہے اور تہجد ادا کرنا اور ہے. تو اگر ہو سکے تو فرمایا صلوا باللیل والناس نیام، راتوں کو نماز پڑھو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہیں. کیوں بلا؟ اس لیے کہ جب محبت والے ملتے ہیں نا یاروں سے یار، تو رات کو چھپ کر ملتے ہیں. مجاز میں بھی ایسا ہوتا ہے، عشق مجاز میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ یار یاروں کو رات کو ملتے ہیں. کیا موقع! ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کی ربائی ایک فارسی یاد آ گئی. کہتے ہیں شب خیز کے عاشقاں برابر بشب راز بلند. کبھی کبھار موقع ملتا ہے شب خیز کہ عاشقاں بشب راز بلند. رات کو اٹھ کہ عاشق لوگ رات کو راز کی باتیں کیا کرتے ہیں، یار یاروں سے رات کو ملا کرتے ہیں. شب خیز کی عاشقاں بشب راز بلند، گردے در و بام دوست پرواز بلند. یار دے گھر دے چکر لا دے رات. عاشق یار دے گھر دے چکر راتاں نوں لا دے. ہن تک راتاں بھی دیر رنگیاں ہوندیاں بجلی دی وجہ تو. بہرحال تو یہ پرانے زمانے کی بات ہے. اس زمانے میں بجلیاں نہیں تھی، اندھیرے میں لوگ چکر لگاتے تھے. بھائی مجاز کی مثال سے ہی حقیقت تک رسائی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ آپ لوگ جانتے ہی مجاز ہیں تو مجبوری ہے کہ آپ کو مکھی مچھر کی مثال سے سمجھانا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی مکھی مچھر کی مثالیں دے کر سمجھانا پڑا، کیونکہ ہے جو یہ مکھیاں مارنے والے لوگ، تو مکھیاں مارنے والوں کو پھر اسے سمجھانا پڑتا ہے. اس کے مجاز کے جو پٹھے ہوئے ہیں ان کو مجازی طریقے سے سمجھانا پڑتا ہے. ورنہ میرا شوق نہیں کہ آپ کو میں یہ سکھاؤں کہ آپ چکر لگایا کریں کرو گے. فرماتے شب خیز کی عاشقاں بشب راز بلند، گردے در و بام دوست پرواز بلند. ہر جا کے درے بود بشب بر بندند، اللہ درے دوست کے بشب باز بلند. کہ جہاں کوئی دروازہ ہوتا ہے رات کو بند کر لیتے ہیں، لیکن یار یاروں کے لیے رات کو دروازہ کھول چھوڑتے ہیں. کہ انہیں آنا ہے، کہ اس نے آنا ہے، وہ رات یاروں کے لیے یار دروازہ کھول دیتے ہیں. غالباً احمد فراز کا شعر ہے یا قدیل شفائی کا، رات بھر پچھلی ہی آہٹ خواب میں کان میں آتی رہی. رات بھر پچھلی ہی آہٹ کان میں آتی رہی، جھانک کر دیکھا گلی میں کوئی بھی آیا نہ تھا. تو بھائی مطلب یہ ہے کہ دوستوں کے لیے رات کو اٹھتے ہیں اور ان کے لیے دروازے کھولتے ہیں اور ان کا انتظار کرتے ہیں. کوئی آہٹ تھی یا تھی دل کی دھڑکن، میں ہر لحظہ یہ سمجھا آپ آئے. کوئی آہٹ تھی یا تھی دل کی دھڑکن،
میں ہر لہجہ یہ سمجھا آپ آئے۔ تو میرے دوستو بہرحال تو راتوں کو یاروں سے ملتے ہیں نا، تو ابو سعید الخیر کہتے ہیں کہ جہاں بھی دروازہ ہو رات کو بند ہو جاتا ہے، مگر یاروں کا دروازہ یار کے لیے رات کو کھلتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے خاص الخاص بندوں کے لیے رات کو قبولیت کا دروازہ کھول چھوڑتا ہے، بلکہ اس کی طرف سے رحمت کی آوازیں آتی ہیں، حل من مستغفر فاغفر له، حل من مسترزق فارزق له، حل من تائب فاتوب الیہ۔ کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں؟ کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ میں رزق عطا کروں؟ کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ پچھلی راتیں رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، سنا ہوا نا شعر، پچھلی راتیں رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، تے بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ تو اس وجہ سے میرے دوستو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی، سنائی ہوئی تو ہے لیکن آپ کا ایمان تازہ کرے گی، کیونکہ مقصد ہمارا ہدایت ہے، مقصد ہمارا آپ تک دین کی باتیں پہنچانا ہے، وہ بھی دین کی باتیں، یہ بھی دین کی باتیں۔ دوسرا یہ کہ رات کو بے ریا عبادت ہوتی ہے، دن میں ہم لاکھ بھی چھپ کر پڑھیں، گھر کے بال بچے تو دیکھ ہی لیتے ہیں کہ نہیں، اور مسجد میں پڑھیں تو سارے ہی دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کوشش بھی کرے بندہ بے ریائی کی تو بھی کچھ نہ کچھ دکھاوا آٹومیٹک ہو جاتا ہے، لیکن رات کو کیا خبر کون سے گھر میں کون سے کمرے میں کون محو عبادت ہے، پھر اللہ جانتا ہے یا اس کا بندہ جانتا ہے۔ چنانچہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پیرانے پیر کے پیر ہوئے ہیں، تو بڑے ہی ان کی عبارات، اشارات اور ان کی تقریریں ہیں، تصوف عشق الہی کے موضوع پر بڑے بڑے نقطے انہوں نے بیان کیے ہیں۔ تو کسی نے ان کے فوت ہونے کے بعد خواب میں ان کو دیکھا تو پوچھا کہ حضرت کیسا معاملہ ہوا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بخش دیا۔ فرمائیے کس وجہ سے؟ آپ تو ماشاءاللہ سید الطائفہ ہیں، یعنی صوفیوں کے سردار ہیں، اور بڑے بڑے آپ کے تصوف کے نقطے، توکل کے نقطے، تقوی کی باتیں، پرہیزگاری کے نسخے آپ نے عطا فرمائے، اور آپ کی مجلس میں ہزاروں کی تعداد میں اولیاء حاضر ہوتے تھے جن کو آپ رہنمائی فرماتے تھے، تو کون سا بہانہ بنا؟ تو آپ نے فرمایا مت چھوڑ تقریروں کی بات، اور مت کر تحریروں کی بات، اور نقطہ بریوں کو چھوڑ، طاقت الاشارات و فنیت العبارات۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جو تصوف کے عشق کے اشارے اور نقطے تھے حافظ منظور کی طرح بتاتا تھا، دکھاتا تھا، اور وہ تقریریں، وہ عبارتیں جو جم جم کر کرتا تھا اور لوگ جھوم جھوم جاتے تھے، وہ ہوا ہوئے، وہ ہوا ہوئے طاحت اور فنیت، فنا سے بنا فنیت، فنا ہوئے، مٹ گئے، ہوا ہوئے۔ تو پھر بخشش کیسے بھی فرمایا وما نفعنا الا رکعات، اور ہمیں نہ نفع دیا مگر ان چند رکعتوں نے، صلینا فی جوف اللیل، جو اپنے آدھی رات کو پڑھی تھی، وہ کام آئیں، وہ ہمارے کام آئیں، جو رکعتیں ہم نے آدھی رات کو پڑھی تھی نا گھر میں چھپ کر، وہ کام آئیں۔ تو یہ جنید بغدادی کہہ رہے ہیں ماؤ شما کی کیا حیثیت ہے، بس اللہ تعالیٰ جس پائے کا کوئی بندہ ہوتا ہے نا اس پائے کے ساتھ اس سے ڈیل کرتا ہے۔ بس میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ ہم جیسے بھی ہیں قبول فرما لیں، تیرے خاص بندوں کی خاص شان ہے، اور ہم تو نہ کسی شمار میں نہ کتار میں۔ تیرا خلیفہ آدم تھا، تو نے چھوٹی سی لغزش پر 300 سال رلایا، اور تو ہم پر اتنا مہربان ہے کہ دو آنسو بھی نہ نکلیں، چھپ کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے تو معاف کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے مولا ہم جس لیول کے ہیں اسی لیول کا ہی ہمارے ساتھ معاملہ فرما لے، اور جیسے بھی ہم ہر قبول فرما۔ تو اللہ والوں کے جتنے اونچے بلند رتبے ہوتے ہیں نا، ویسے ان کے امتحان اور ان کا ٹیسٹ بھی اتنا ہی سخت ہوتا ہے۔
بس یہ مختصر بات کہوں گا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ آپ فرما رہے تھے کیا عبداللہ ابن اسلام کہ صلو باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، اور آرام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. تو آپ کے ایک کلام مبین جو تھا سن کر، اور یہ موتی کی لڑیاں جو پرو رہے تھے اب سن کر میرے دل میں اتر گئی، اور میں اسی مجلس میں ہی میں نے اسلام قبول کر لیا. لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ رسول پڑھا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص الخاص صحابہ میں ہو گئے. اس وجہ سے کہ یہ یہود کے بھی عالم تھے، تورات کا بھی علم تھا اور قرآن کا بھی علم آ گیا. تو دونوں چیزیں جمع ہو گئی نا، مجمع البحرین بن گئے. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص الخاص صحابہ میں شامل ہو گئے. تو جب حضرت علی مرتضیٰ نے کوفے کا ارادہ کیا تو آپ نے روکنے کی کوشش کی، تھوڑا سا گزارش کی کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ مدینہ نہ چھوڑیں. اے امیر المومنین، اگر آپ مدینہ چھوڑ گئے اور دوسری جگہ چلے گئے تو قیامت تک کوئی سربراہ مملکت، کوئی خلیفہ مدینہ میں لوٹ نہیں سکے گا. ایسی ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو بصیرت دی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کے حوالے سے شاید ان کو کوئی اشارہ ملا ہو کہ آپ حضرت اگر چلے گئے یہاں سے مدینہ کو دارالخلافہ رہا نا تینوں خلفاء کا، پہلے تینوں کا، کہ حضور اگر آپ چلے گئے تو پھر کوئی خلیفہ مدینہ میں نہ لوٹ سکے گا. اور حضرت مجھے یہ بھی شک ہے کہ آپ پر کوفہ میں تلوار کا وار کیا جائے گا. تو پتہ ہے حیدر کرار نے کیا کہا؟ فرمایا بھائی عبداللہ، مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رکھا ہے کہ کوفہ میں تجھ پر وار ہوگا، اور یہ تیری ریش جو ہے، ریش مبارک یہ خون سے رنگین ہو جائے گی. لیکن اب پتہ نہیں وہ کون سا وقت ہے. حالات کا تقاضا اس وقت یہ ہے کہ اگر میں کوفہ اور بصرہ میں نہ پہنچوں گا تو حضرت طلحہ اور حضرت زبیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ادھر پہنچ گئے ہیں، اور وہ خون عثمان کا قصاص چاہتے ہیں ان فسادیوں سے. اور عین اس حالت میں ان کے اور ان کے درمیان اگر میں موجود نہ ہوا تو لڑائی کا خدشہ ہے اور فتنے کے بڑھ جانے کا خدشہ ہے. میں وہاں جا رہا ہوں تو اصلاح احوال کے لیے جا رہا ہوں، اور میری جو بصیرت ہے وہ یہ گواہی دیتی ہے کہ شاید میرے جانے سے معاملہ سیٹل ہو جائے. چنانچہ حضرت جو تھے آپ نے بھی بصرہ اور کوفہ کا سفر اختیار کیا. راستے میں کئی لوگ آپ سے کے ساتھ بھی ملتے چلے گئے. ادھر سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیں نا، ایک امام برحق کا خون ناحق تھا. اب وہ کیا کرتے؟ چلو امیر معاویہ کو چھوڑو، وہ تو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، یہ لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ام المومنین ہے. انہوں نے کون سی خلافت لینی تھی؟ نہیں سمجھے؟ انہوں نے تو خلافت کو نہیں لینی تھی. اور اسی طرح طلحہ اور زبیر، یہ کون ہیں؟ یہ ان 6 میں شامل ہیں جنہوں نے علی کے لیے اور عثمان کے لیے قربانی کی تھی. چند سال پہلے آپ سن چکے ہیں نا کہ یہ ان 6 میں شامل تھے جنہوں نے حضرت علی اور عثمان کے لیے راستہ چھوڑ دیا تھا، راستہ بنا دیا تھا. یعنی یہ لوگ بھی خود غرض نہیں تھے. اس کا یہ ثبوت ہے کہ یہ لوگ خود غرض نہیں. اور یہ عام بھی نہیں ہے کہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہوں. حضرت طلحہ اور زبیر سابقون الاولون من المہاجرین میں سے ہیں. یہ باتیں سمجھنے کی ہیں تاکہ اہل سنت و جماعت جو صحابہ کرام کا ادب کرتے ہیں اور اس لڑائی کو ایک غلط فہمیوں کی لڑائی قرار دیتے ہیں جو ہو گئی فسادیوں کے فساد کی وجہ سے، شر پسندوں کی سازشوں کی وجہ سے، تو اس میں ان بزرگوں کو قصوروار نہیں ٹھہراتے بلکہ یہ تقدیر الہی کا ایک عجیب کرشمہ قرار دیتے ہیں اور اس سلسلے میں زبانیں تان دراز نہیں کرتے. نہ علی کی فیور میں ان کو برا کہتے ہیں، نہ ان کی فیور میں علی کو برا کہتے ہیں. ہم ہیں اہل سنت والجماعت. ہمارے مقابلے پر 2 گروہ اور ہیں. ایک گروہ ہے شیعہ کا
وہ علی کی فیور میں طلحہ، زبیر، عائشہ صدیقہ کو، امیر معاویہ کو، ان کو سب کو، بلکہ ابو بکر و عمر تک کو بکواس کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. اور ایک گروہ دوسری طرف بھی ہے، خوارج کہتے ہیں ان کو، میں ان کا آگے ذکر لاؤں گا. خوارج کہتے ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ حضرت علی مرتضیٰ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، حضرت امام حسین کے خلاف ہیں. حتیٰ کہ انہوں نے یزید کو رشید ابن رشید لکھا ہے، کتابیں لکھی ہیں خلافت معاویہ و یزید. اور الحمدللہ وہ ہم اہل سنت و جماعت بریلویوں میں سے نہیں تھے، یہ بھی میں بتا دوں، وہ دوسروں میں سے ہیں جنہوں نے ایسی کتابیں لکھی ہیں جن میں حضرت امام حسن کو باغی قرار دیا ہے. تو میرے دوستوں، یہ دونوں طرف انتہا پسند لوگ ہیں، اور اعتدال پر، صراط مستقیم پر ہم اہل سنت و جماعت ہیں، جو سارے صحابہ قدم کرتے ہیں، اور ان کے درمیان جو اتفاق سے واقع ہو گئی چپکلش، اس کو سازشوں کا کرشمہ قرار دیتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں مغفور سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے گا. اور یہ میرا قول نہیں، خود علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کا قول ہے، اور آگے چل کر آئے گا جہاں میں ذکر کروں گا کہ آپ نے خود اس بات کا اشارہ فرمایا. چنانچہ بھائی بصرہ کے نزدیک ایک مقام ہے زیکار، اس کو کہتے ہیں زیکار. تو وہاں یہ علوی لشکر بھی پہنچ گیا جس میں زیادہ تر یہ لوگ تھے فسادی، اور ادھر سے حضرت طلحہ اور زبیر کی معیت میں کوفہ اور بصرہ کے وہ لوگ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ناحق شہادت پر پریشان تھے اور غصے سے بھرے ہوئے تھے، اور انتقام کے نعرے لگا رہے تھے، وہ بھی تھے. وہ انسان حضرت طلحہ اور زبیر کے ساتھ تھے، اور ان کا مقصد لڑنا نہیں تھا، بزرگوں کا مقصد لڑنا نہیں تھا، بلکہ ہر ایک کے پاس اپنا مطالبہ تھا. حضرت علی کے پاس مطالبہ تھا کہ تم سب میری خلافت کو اگر تسلیم کرو تو بعد میں اس معاملے سے نپٹا جا سکتا ہے. ان کا قول تھا کہ یہ لوگ ساتھ ساتھ ہیں، ہم ان سے یہ گوارا نہیں ہوتے، پہلے ان کا معاملہ درست کیا جائے. ہمارا آپ کے ساتھ بیعت کا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ جھگڑا خلافت کا نہیں ہے، ہم آپ کی بیعت کرنے کو تیار ہیں. سمجھا گئی؟ یعنی مسئلہ خلافت پر جھگڑا نہیں تھا. حضرت امیر معاویہ بھی بیعت کو تیار تھے. سارے جانتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے خلافت کا بڑا کافی عرصہ تک اپنی خلافت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، بلکہ صرف یہ مطالبہ کرتے تھے. اور جب ان سے کہا جاتا تھا تو وہ بھی یہ کہتے تھے کہ بھائیو، میں حضرت علی کی خلافت ماننے کو تیار ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس معاملے کو پہلے طے کیا جائے. بہرحال اس صورتحال میں پہلی جنگ، جس کو جنگ جمل کہتے ہیں، وہ واقع ہو گئی. واقع کس طرح ہو گئی کہ دونوں گروپ، دونوں لشکر جب ایک دوسرے کے قریب آئے، کچھ فاصلے پر ٹھہر گئے، تو درمیان میں حضرت قعقاع بن عمر ایک بڑے جید صحابی تھے، اور کوفہ میں، بصرہ میں ان کے بڑے اثر رسوخ تھے. ان کو حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، انہوں نے بھیجا کہ آپ جا کر حضرت علی مرتضیٰ کو کہیں کہ ہمارا آپ کی خلافت پر کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم آپ کی بیعت کو تیار ہیں، ہم صرف چاہتے ہیں کہ یہ جو فسادی گروہ ہے اس کو علیحدہ کر دیا جائے. چنانچہ دونوں اطراف جو تھے وہ مصالحت پر آمادہ ہو گئے، اور حضرت علی مرتضیٰ نے اس پر حوالے موجود ہیں میرے پاس. حضرت علی مرتضیٰ نے اعلان کروا دیا اپنے لشکر میں کہ جو قتل عثمان میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کوئی شخص بھی شریک تھے وہ ہم سے علیحدہ ہو جائیں، وہ علیحدہ ہو جائیں، تاکہ ہم مصالحانہ گفتگو میں کوئی رکاوٹ نہ پائیں. اس وقت ادھر مصالحت کی گفتگو شروع ہو گئی، اور دونوں گھروں میں اطمینان ہو گیا کہ انشاءاللہ صحابہ کرام میں جید جو حضرات جو ہیں وہ مل کر اس معاملے کو طے کر لیں گے. اب جو فسادی گروہ تھے، ان کے 10 سرکردہ لوگ جو لیڈر ٹائپ تھے، پہلے بھی وہ گیج بن کر آئے تھے، وہ تنہائی میں ملے. اب آپ کو کیا سنائیں، کیا کچھ نہیں ہوا. انہوں نے مل کر مشورہ کیا اور کہنے لگے تم نے اعلان سن لیا، علی کا اعلان سن لیا تم نے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ قتل عثمان میں شریک تھا وہ ہمارے ساتھ نہ آئے، علیحدہ ہو جائے.
تو سمجھ نہیں آ رہی، ایک دوسرے کو کہنے لگے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مصالحت ہمارے خلاف ہو رہی ہے، ہمیں قتل کرنے کے لیے، تو پھر کیا پروگرام ہے؟ تو سر جوڑ کر بیٹھے. آپ کو حیرت ہوگی کہ ان میں ایک مشورہ پہلے یہ بھی طے پایا کہ علی کا ہی کام تمام کرو. باقاعدہ ابن اسیر، طبری، بہت ساری کتابوں میں حوالے موجود ہیں. میرے پاس ان 2 کتابوں میں بھی ہیں اور ان کے علاوہ میرے پاس بڑا مواد ہے کہ انہوں نے مشورہ کیا کہ علی کا ہی قصہ تمام کرو. لیکن پھر ان میں سے بعض بولے کہ یہ وقت اس بات کا ہے، علی سے نپٹو گے، اس کا کام تمام کرو گے تو دوسرے تو تمہیں کھا بھی جائیں گے، دوسرے تو تمہیں مخالف تو کھا بھی جائیں گے تمہیں. یہ وقت علی کو ختم کرنے کا نہیں. اگر علی کو ختم کرنا تو کسی اور وقت کا انتظار کرو. فی الحال علی کا نام ہمیں کام دے گا. تم تھوڑا سا وقتی طور پر علیحدہ ہو بھی جاؤ، اس سے بہتر ایک مشورہ ہے. وہ دوسرا مشورہ کیا تھا؟ وہ دوسرا مشورہ یہ تھا کہ بات چیت ہونے دو اور رات کے وقت خفیہ طور پر اپنے خاص الخاص جو ہیں ساتھی ان کے ذریعے پروگرام بناؤ کہ جب رات کو سب سو جائیں اور اگلے دن پھر ملاقاتیں ہوں گی مصالحانہ، تو رات کو اچانک حملہ کر دیں. 2 گروپ بن جائیں. ایک گروپ طلحہ اور زبیر کے خیموں پر حملہ کرے اور ساتھ شور مچائے کہ فلاں نے یعنی مخالفوں کا نام لے کر کے انہوں نے عہد شکنی کر دی ہے، انہوں نے وعدہ خلافی کر دی ہے، انہوں نے حملہ کر دیا، لوگوں نے حملہ کر دیا. اور دوسرا علی کے خیموں پر حملہ کرے دوسرا گروپ، یعنی اپنے ہی لوٹ کر، اور وہ یہ ہوا میں کرے کہ طلحہ اور زبیر نے وعدہ خلافی کی اور طلحہ زبیر نے خلافات، یہ شور بھی مچائیں، یعنی تاکہ امت المسلمین جو ہے ان میں رات کے وقت میں، وہ بجلیوں کا زمانہ تو تھا نہیں، زیتون کے تیل دیوں میں جلتے تھے، تو رات کو اس صورتحال میں آپس میں لڑا دو. تو اس صورت سے ہماری بچت ہو سکتی ہے. وہ مارے جائیں تو بھی فائدہ اور یہ کمزور ہو جائیں تو بھی فائدہ. تو یہ صورت ہو سکتی ہے. چنانچہ اب صورتحال دیکھیے کہ رات کے وقت سارے اطمینان کے ساتھ دونوں لشکر اپنے اپنے طرف لوٹ گئے، مصالحین کے صلح کروانے والے، اور صبح کا انتظار کرنے لگے عملی طور پر اس کو پروان چڑھانے کے لیے اس بات چیت کو، کہ انہوں نے اچانک دونوں طرف حملہ کروا دیا. اس اندھیرے میں ہر ایک نے یہ سمجھا کہ فریق مخالف نے وعدہ شکنی کی. ہمیں کہا کہ مصالحانہ گفتگو ہوگی، باقی راؤنڈ دوسرا مذاکرات کا صبح کل چلے گا، لیکن رات کو حملہ پر کروا دیا گیا. تو سازش کی گئی، وعدہ خلافی کی گئی. انہوں نے ان کو وعدہ خلاف سمجھا، انہوں نے ان کو وعدہ خلاف سمجھا، اور اگلا دن سارا دن رات کی لڑائی شروع چلتی رہی. اس جنگ جمل میں بات بہت لمبی نہ ہو جائے، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور بلکہ ان کی شہادت کی بات بھی بتاؤں تو کیا ہے کہ حضرت زبیر تو نکل کر لشکر سے چلے گئے تھے، ان کو کسی خبیث نے کہیں بیٹھے ہوئے امن کی حالت میں پیچھے سے وار کر کے شہید کیا، اور ان کا سر لا کر حضرت علی کے خیمے کے باہر اجازت مانگی کہ میں زبیر کا سر لایا ہوں. تو آپ نے فرمایا لعنت ہو تجھ پر جو شخص یہ کہہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ تجھ کو عذاب نار میں مبتلا کرے، آنکھوں سے دور ہو جا. تو بدترین شخص ہے اس امت کا جس نے ایک جنتی صحابی کے ساتھ یہ سلوک کیا، آپ نے اس سے ملاقات گوارا نہیں کی. تو حضرت طلحہ ویسے میدان جنگ میں کھڑے ہوئے تھے، ان کو کوئی اچانک تیر لگا، پتہ نہیں کس کا. بہرحال یہ دونوں حضرات شہید ہوئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار تھی. ان کو اونٹ پر سوار لڑنے کے لیے نہیں کیا گیا تھا، بلکہ جب سلیم الطبع لوگوں نے دیکھا کہ یہ جنگ اور ہی صورت اختیار کر گئی اور ہم تو مصالحت کے لیے تیار ہو رہے تھے، یہ کیا ہو گیا، تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ کو ان کے احترام کی وجہ سے
اونٹنی پر ہودج میں بٹھا کر، وہ ایک پردہ نشین ہوتا ہے نا اوپر، جس میں پردہ دار عورتیں بیٹھتی ہیں، ڈولی کہہ لیجیے، اونٹ پر بٹھایا اور اس اونٹ کو کھڑا کیا تاکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احترام اور ان کی حرمت کا پاس رکھتے ہوئے دونوں طرف سے لوگ جو ہیں وہ لڑنا چھوڑ دیں، کیونکہ ام المومنین کی بہت بڑی شان ہے۔ مگر وہ جو فسادی تھے بعض خبیث، انہوں نے حضرت مائی صاحبہ کی اونٹ کی کونچیں کاٹ دی، پاؤں کاٹ دیے، اور وہ آپ کی ڈولی اور ہودج نیچے گرا۔ اس وقت حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ کریم اور دیگر بعض حضرات جو آپ کے مقام احترام کو جانتے تھے، انہوں نے جلدی سے دوڑ کر اس کو گھیر لیا اور مائی صاحبہ کو بحفاظت وہاں سے نکالا، اور پردہ کے اندر ہی آپ کو انہوں نے خیمے کے اندر بٹھایا اور بڑے احترام کے ساتھ بہرحال ان کو مدینہ روانہ کیا۔ مختصر بات یہ ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی مرتضیٰ نے معذرت کی۔ ایک شخص نے تھوڑا سا بکواس کرنے کی کوشش کی تو آپ نے اس کو ڈانٹا اور فرمایا تجھ پر لعنت ہو، ہے زوجت تو النبی فی الدنیا والآخرہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں دنیا میں بھی اور جنت میں بھی، آخرت میں بھی، بکواس بند کر۔ ام المومنین سے معذرت کر کے ان کو واپس بھیجا گیا۔ اس بات کا ثبوت کہ یہ لڑائی اصلی نہیں تھی اور علی مرتضیٰ عمدن نہیں لڑے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت نے جنگ کے بعد جتنا مال غنیمت انہوں نے بنایا تھا نا، لشکر کو لوٹ لیتے ہیں نا، وہ سارے کا سارا مال غنیمت حضرت علی مرتضیٰ نے واپس کروایا، اور طلحہ اور زبیر دونوں کے سرانے کھڑے ہو کر حضرت نے طلحہ کے چہرہ اقدس سے غبار جھاڑتے تھے اور روتے جاتے تھے، اور آپ کے بالوں کو صاف کرتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ امام حسن ساتھ تھے اور آپ فرماتے تھے اے حسن، کاش تیرا باپ یہ منظر دیکھنے سے پہلے مر گیا ہوتا، اور ان کی تعریف کرتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبیر حواری تھے، رسول اللہ کا نام تھا، رسول اللہ نے حضرت زبیر کا نام حواری رسول تھا۔ صحابہ کی بڑی شانیں ہیں، جس طرح صدیق اکبر کا نام صدیق اکبر ہے اور عمر کو فاروق اعظم کہتے ہیں، عثمان صاحب غنا اور صاحب سخا ہیں، علی حیدر کرار ہیں، صاحب ذوالفقار ہیں، ان کے بہت سارے لقابات ہیں۔ آپ کو میں کیا بتاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو علی نام رکھوایا تھا، ماں نے اسد نام رکھا، ماں نے اسد یعنی دادا کے نام پر، کیونکہ فاطمہ کے نانا تھے نا اسد، ان کے نام پر، نانا کے نام پر اسد بھی رکھا، اسد میں نے شیر، اور حیدر بھی رکھا، حیدر بھی شیر کو ہی کہتے ہیں، یعنی حیدر اور اسد یہ نام فاطمہ بنت اسد نے رکھے تھے، حضرت آپ کی ماں نے۔ اور علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو طالب کو زیادہ پسند تھا۔ تو اس کے علاوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے امیر النحل، بیضۃ البلدان، کرار غیر و فرار، اور امام المتقین، امام المومنین، ولی المتقین، اور یعصوب الدین، بیضۃ البلدان، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار القابات اور کنیتیں، ابو الحسن، ابو تراب، یہ کنیتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھیں۔ ابو الحسن تو واضح ہے حسن کا بیٹا، اور ابو تراب مٹی والا۔ ایک دن حضرت لیٹے ہوئے تھے اور پہلے پر مٹی لگی ہوئی تھی مسجد نبوی میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اٹھ مٹی والے، اٹھ مٹی والے، اٹھ مٹی والے۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا تو حضرت علی مرتضیٰ کو یہ لقب اور یہ کنیت اتنی پیاری لگی کہ ابو تراب کہلوانا سے آپ کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھتا تھا، کھل اٹھتا تھا۔ یعنی کوئی ابو الحسن کہتا تو اتنا خوش نہیں ہوتے تھے جتنا ابو تراب کہنے سے خوش ہوتے تھے، کیونکہ ابو تراب سے رسول اللہ کی محبت کی خوشبو آتی تھی۔ اس لیے مرزا غالب نے ایک شعر میں کہا ہے، غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، اے غالب یار کے یار سے یار کی خوشبو آتی ہے۔ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی ابو تراب میں۔ اگر میں ابو تراب کی غلامی کر رہا ہوں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی خوشبو آتی ہے، کیونکہ ندیم دوست سے بوئے دوست آتی ہے۔
علی کی بندگی، علی کی غلامی دراصل اللہ کی بندگی اور عبادت ہے. علی کو دیکھنا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. اس وجہ سے یوں سمجھو مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں، بو تراب، ابو تراب. تو حضرت علی مرتضیٰ کے بڑے ہی خوبصورت القابات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کرتا ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ کو بھی مختلف اوقات میں عزت والے نام عطا فرمائے تھے. تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ، وہ جو حضور کی پیدائش کے وقت موجود تھیں اور جو فرماتی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب محمد پیدا ہوئے تو آپ کا نور چراغ کے نور پر غالب تھا. یہ وہ صفیہ ہیں، یہ اس کے بیٹے ہیں. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بیٹے ہیں. تو رسول اللہ کا جو پھوپھی زاد ہو وہ علی کا بھی پھوپھی زاد بھائی ہوا. اور کن کو تم دوزخی بنا رہے ہو بدبخت ہو؟ یہ تو سوچو. یہ ایک ہی کرانے کے چشم و چراغ ہیں سارے، جن کو فسادیوں نے آپس میں لڑا دیا، جس طرح آج کل لوگ سگے بھائیوں کو نہیں لڑا دیتے. تو کیا بھائیوں کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس وجہ سے بھائیوں کو چاہیے کہ فسادیوں سے ہوشیار رہا کریں. آج بھی بھائیوں کو، پیاروں کو آپس میں لڑانے والے سازشی باز نہیں آتے. ادھر کی ادھر بات، ادھر کی ادھر بات، بدل بدل کر بات، جی بدل بدل کر کہیں ہوتی ہے، خود نام اس کے لگا دیتے ہیں. نہیں سر، خود ہی کہی اور پھر کہا اس نے کہی یہ بات. کیا پوچھتے ہیں آپ لوگ؟ تو یہ ہمیشہ سے یہ چال چلتا رہا ہے شیطان. یہ شیطانی چالیں ہیں اور اللہ کے پیارے بھی بڑے بڑے امتحانوں سے گزرے ہیں. تو حضرت علی مرتضیٰ ان کے سر پر کھڑے ہو کر زار و قطار رو رہے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ زبیر وہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے. ہر ایک کا حواری ہوتا ہے. حواری کہتے ہیں یار، بیلی، ہمراز، جانی. آپ نے تو جان لایا آدھے حواریاں کہتے ہیں نا، کتنے تیرے حواری. اصل میں جو حواری جو تھے وہ حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابیوں کو کہا جاتا تھا. جس طرح ہمارے نبی کے دوستوں کو صحابی کہا جاتا ہے نا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابی تھے ان کو حواری کہا جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر ایک کا کوئی حواری ہوتا ہے. میرے حواری حضرت زبیر بن عوام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس طرح طلحہ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کبش و قریش کہتے تھے. یعنی میں ہماری بول میں یوں سمجھے قریش دا شیر. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کا نام رکھا تھا کیونکہ احد کی جنگ میں جب ظاہراً کفار اور قریش تھوڑے سے غالب آ گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ یعنی محصور سے ہو گئے تھے، تو قریش نے رسول اللہ کی ذات پر پے در پے تیر برسانے شروع کیے. اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ہاتھوں پر روکتے تھے حضور کے چہرہ پاک کے سامنے ہاتھ کر کے، تاکہ ایک ہاتھ ان کا شل ہو گیا تھا قلب بایاں، یعنی ہاتھ ہی شل ہو گیا، مفلوج ہو گیا تھا، پھر ہلتا نہیں تھا. تو پھر جب دیکھا کہ میرا ہاتھ کام نہیں کرتا تو پشت کر کے کھڑے ہو گئے حضور پر، اور آپ کی پشت پر تیر برستے ہی رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی ڈھال سے تعبیر کیا، جس طرح ڈھال والوں کو روکتی اس طرح طلحہ کو. تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ علیہ ان کو شہید دیکھ کر خوش رہ سکتے تھے. اللہ تعالیٰ اس امتحان سے محفوظ رکھے. ہم اس قابل نہیں ایسے امتحان پڑے. یہ انہی کی شان ہے کہ ایسے امتحان سے گزرے. یہ بہت بڑا امتحان ہے. بندہ معمولی حالت میں نہیں کہتا کہ اصل کاش تیرا باپ ایسے 20 سال پہلے مر گیا ہوتا اور یہ منظر نہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا کہ جن کو رسول اللہ نے جنت بانٹی، جن کو رسول اللہ نے جنت دی، میں ان کو خاک و خون میں لتڑا ہوا دیکھ رہا ہوں. تو یہ میاں سارا معاملہ جو تھا یہ فسادیوں کا پیدا کرنا ہوتا. پھر اور ثبوت، مال غنیمت واپس کروایا. اور یہی بات نہیں بلکہ آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کی نماز جنازہ پڑھائی. جو اس گروپ کے لوگ شہید ہوئے تھے حضرت علی مرتضیٰ نے ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی.
حتیٰ کہ وہ جو بکواسی لوگ تھے ان میں سے کوئی ایک شخص بولا کہ یا حضرت، وہ اوپر سے تو اوڑے ہوئے تھے منافقت کا لباس، یا حضرت آپ ان کا جنازہ پڑھا رہے، اللہ کہ یہ مشرکین ہیں۔ اب بکواس کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا چپ کر جا، شرک سے تو یہ بھاگ کر اسلام کی طرف آئے، تو ان کو مشرکین کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا پھر جی کیا یہ منافقین تھے؟ آپ نے فرمایا منافقین کی دو نشانی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کم کرتے ہیں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ قرآن کریم میں منافقین کی نشانی بیان فرمائی 5ویں پارے میں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ یہ منافق یاد نہیں کرتے رات کو مگر بہت تھوڑا۔ اور یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی ساری راتیں اللہ کے ذکر میں گزرتی ہیں، تو ان کو منافق کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا پھر یہ ہم ان کے بارے میں کیا کہیں، ہاں یہ آپ سے لڑے ہیں۔ فرمایا بس ان کے بارے میں اس سے زیادہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہمارے بھائی تھے جن کو غلط فہمی پیدا ہوئی ہمارے بارے میں، یہ ہمارے بھائی تھے، یہ آپ کا قول ہے، یہ ہمارے بھائی تھے جن کو ہمارے بارے میں غلط فہمی پیدا ہوئی۔ تو اس وجہ سے یہ صورت واقع ہوئی، اس وجہ سے آپ نے ان کو مسلمان قرار دیا، ان کے جنازے پڑھائے اور اس جنگ کو غلط فہمی کی جنگ قرار دیا۔ بہرحال یہ حادثہ جہاں کا جنگ جمل، پھر حضرت عائشہ صدیقہ کو بحرمت تمام آپ نے مدینہ منورہ بھیجا اور آپس میں ایک دوسرے کی معذرت معافی ہوئی۔ اب یہ معاملہ تو یہاں رک گیا، لیکن آپ جانتے ہیں پھر اس کے بعد اگلی لڑائی امیر معاویہ کے ساتھ ہوئی، کیونکہ امیر معاویہ تو یہاں نہیں تھے، وہ ملک شام میں تھے۔ اب جب ان کو یہ پتہ چلا، اب اندازہ فرمائیے کہ یہ کوئی ٹیلی فون کا دور تھا، یہ کوئی اخباروں کا دور تھا، یہ کوئی ٹی وی کا دور تھا۔ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ علی اور اس کے ساتھیوں نے طلحہ اور زبیر کو بھی شہید کر دیا، اور وہ پاس تو نہیں تھے نا یہ سن رہے ہوں، جب ان کو یہ پتہ چلا کہ طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں شہید کر دیا، تو امیر معاویہ جن کے پہلے دل پر حضرت خون عثمان کی وجہ سے سخت زخم لگ چکا تھا، اب یہ دوسرا زخم تھا۔ ایسے حالات میں خود سوچئے گا امیر معاویہ نے پھر کیا کیا ہوگا۔ میں اس معاملے کو اگرچہ دردناک تھا جہاں چھوڑتا ہوں اور تھوڑا سا فرحت بخش باتیں کرتا ہوں، کیونکہ میرے ذہن پر خود بہت کرب کی حالت طاری ہوگی اس کے بیان کرتے کرتے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم بڑی شان کی ہستی ہے، بڑی شان کی ہستی، اور بڑی شان والوں کو بڑے دکھ اٹھانے پڑتے ہیں، یہ یاد رکھیے، بڑی شان والوں کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال کفار کے پتھر کھائے، ابراہیم علیہ السلام نارے نمرود میں ڈالے گئے ہیں، گھر سے بے گھر ہوئے، بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کا تک کا حکم ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام نے 80 سال فرعون کے ہاتھوں صدمے اٹھائے، اور وہ فرعون جو بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا تھا اور بچیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ آپ کس باغ کی مولی ہیں؟ شکر کرا کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی امتحان میں نہیں ڈالا، تمہارے لیے صرف یہ دنیا ہی ایک امتحان ہے، اور وہی تم کو کھائے جا رہا ہے کہ تم اپنی دنیا داری چھوڑ کر نماز کے لیے وقت نہیں نکال سکتے، تم اپنی دنیا کے کام کاج میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہو، جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہو، جھوٹ سودا بیچتے ہو، فراڈ کرتے ہو، کم تولتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، دوسروں کو دھوکہ دیتے ہو۔ خدا کا خوف کرو، ہمارے لیے تو کوئی امتحان ہی نہیں، لیکن ہم اس امتحان میں بھی فیل ہو رہے ہیں۔ تو ان بزرگوں نے بڑے سخت امتحان دیکھے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی شانیں بھی بڑی عطا فرمائی تھی، شانیں بڑی عطا فرمائی۔ ان شانوں کا ذکر میں کیا کروں؟ اندازہ فرما لیں کہ آپ نے حضرت علی مرتضیٰ کو کتنے پیارے پیارے نام دیے ہیں، اور کتنا علم اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کے ذریعے ان کو عطا کیا گیا، اور اب آپ فضل ولایت ہے، ہر ولی آپ کی مہر سے ولی ہوتا ہے، یعنی کتنی پیاری آپ کی شان ہے، اور آپ کے فیصلے کیسے شاندار فیصلے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو بداحت، جو فصاحت، جو بلاغت ہے علی کے پاس ہے، وہ کسی کا نظر نہیں آتی۔ فوراً جواب دینا اور موقع کے مطابق دینا۔ میں حیران ہوں کہ رسول اللہ کی رفاقت نے ساتھ نے ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ 10 سال کے تھے
جب اسلام قبول کیا بچوں میں سب سے پہلے، اور کتنے ذہین اور بالغ نظر کہ جب اللہ نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کو جمع کیا صفا پہاڑی کے پاس، مشہور ہے واقعہ، صفا پہاڑی کے پاس بنو ہاشم کے یعنی قریبی رشتہ دار جو تھے ان کو بلایا اور ان کو کھانا بھی کھلایا، اور کھانے کے بعد آپ نے پہلے اپنے بارے میں پوچھ کر کہ تم مجھے سچا سمجھتے ہو کہ جھوٹا؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو صادق سمجھتے ہیں۔ فرمایا میں اگر کوئی ادھر سے فوج تم پر حملہ کرنے والی ہے، کہنے لگے ہم یقین کریں گے کیونکہ تو بلندی پر ہے، ہم نیچے ہیں، جو بلند ہو وہ ادھر والی طرف دیکھتا ہے، ادھر والی طرف بھی دیکھتا ہے۔ تو فرمایا بس اگر یہ بات ٹھیک ہے نا تو یاد رکھو مجھ کو اللہ نے نبی بنایا ہے، نبی کا معنی ہے جو بلند ہو، تو میں بلند ہوں، میری نگاہ اس دنیا پر بھی ہے اور آخرت پر بھی جا رہی ہے، اس کے بعد ایک وقت آنے والا ہے، اس کے بعد ایک وقت آ رہا ہے، اس سے ڈرو جب تم کو ذرہ ذرہ نیکی بدی کا بدلہ جزا سزا دیکھنی ہوگی، اور مجھ کو اللہ کا رسول مانو گو، اللہ کو وحدہ لا شریک جانو، اور تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے اس پیغام کے پہنچانے میں؟ تو سارے دم بخود کہ ہیں یہ کیا ہو گیا؟ ابو جہل جیسا شخص جو آپ کا سگا چچا تھا وہ جو بولا کیا لہٰذا تھا ہوتا نہیں ایسا کملی ستیاسی سانو تو ابو طالب سن لئی تیرا بھتریا آندائے چاچے نو میں چاچا ہو تو چاچا تیرا بھتریا آندائے میرا کلمہ پڑھو۔ یہ اس عربی کا ترجمہ کر رہے ہیں تھوڑی ذرا جٹکی زبان سے، اے تیرا بھتریا آندا ہے چاچو میرا کلمہ پڑھو۔ پڑھکاونا جو سی نہیں سمجھے، بلکہ حضور بکواس کے تب اللہ کا تو تباہ ہو جائے تیرے ہاتھ ٹوٹے، لہٰذا تھا ہوتا نہیں اس کا ملی سدیا آئیا۔ ابو طالب سنے ہی تیرا پتر بھتریا ہو کے آتا چاچو میرا کلمہ پڑھا کرو۔ آج بھی تم کوئی آنکھ دے میرا تم غصہ آ جیسی اکبر تیرا بھتریا آتا ہے یہ اکبر میرا کلمہ پڑھے، پڑھ تیار ہے اگلا والی نکل۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی فلاح و فوز کی طرف، فوز و فلاح کی طرف بلا رہا ہوں، کامیابی کی طرف بلا رہا ہوں کہ قریش اگر تم میرا کہا مانو گے تو زمانے بھر کے مقتدا اور پیشوا ہو جاؤ گے، زمانہ تمہیں تسلیم کرے گا۔ میں تمہیں ایسی طرف بلا رہا ہوں جو فوز و فلاح کی طرف ہے، تو وہی ہے تم میں جو میری مدد کیا ہے کہ حامی بھرے۔ تو اس وہ سارے دم بخود تھے۔ میرا ایک کولیگ تھا کسی کالج میں، تھا شیعہ اور تھا بھی ہسٹری کا پروفیسر، اب اس کا نام نہیں تھا کیونکہ آپ کو خاص طور پر دیپال کو رہے بھی ہیں، ہسٹری کا پروفیسر تھا، یہ وکیل صاحب ہیں ان کو اشارہ کر رہا ہوں۔ تو مجھے کہنے لگا لو حافظہ وہ تھے ابو بکر کیوں نہ پھر بول لیا؟ میں کہا تو پڑھا لکھا جاہل ہی ہے، یہ انہوں تو ویسے نہیں آکھیا سی ان پہ آنا ویسے کیونکہ ایٹیکٹ تو نہ برابر تھا بندہ سے۔ یعنی میں نے ویسے اسے کہا تھا کہ آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ یہ کن کو بلایا گیا تھا؟ بنو ہاشم کو بلایا گیا تھا، اور ابو بکر بنو ہاشم میں سے نہیں تھے، تجھے کو اتنا بھی پتہ نہیں کی کچھ دے جائے آج کل بڑے بڑے سکالر کر دے۔ انہوں نے ابو لہب نے جو بلایا گیا، بے وقوف ابو لہب کا سکا چچا سی بنو ہاشم چو سی، میں تو طریق کی پڑھانا مفسو آدھے مٹی ایمیں کر کے نہیں آکھے لیکن ہون میں پہ میں آنا۔ میں بڑے بڑے عربی دے پروفیسر ویکھے ہیں بڑے بڑے، بس رب توکلی چل رہا سودا ہوں تو انہاں بھی نہیں رہا، ہوں تو انہاں بھی نہیں رہا۔ تو اس لیے تو میں کہا کرتا ہوں بھائی ہمیں غنیمت سمجھو، بیٹھو کہ ابھی تک کہ گنی چھاؤں میسر۔ جب سے انہوں نے مجھے بتایا نا کہ اب شاعر آج میری وہ حصے شعری بیدار ہے،
بیٹھو کہ ابھی تک ہے گھنی چھاؤں میسر، ڈلتا ہوا سایہ ہے گزر جائیں گے ہم لوگ، ابھی تک گھنی چھاؤں میسر ہے، یہ علم کی چھاؤں، محبت کی چھاؤں، پیار کی چھاؤں، اس میں بیٹھو جتنا بیٹھ سکتے ہو، ڈلتا ہوا سایہ ہے گزر جائیں گے ہم لوگ۔ تو میرے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ کوئی پلے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو بلایا تھا؟ بنو ہاشم کو۔ اللہ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلاؤ اور ان کو کہو، ڈراؤ اللہ تعالیٰ سے۔ تو آپ نے یہ میٹنگ اپنی خاندانی میٹنگ رکھی تھی، اور ابو بکر بنو تمیم سے تھے، بنو تیم سے تھے، جس طرح عمر فاروق بنو عدی سے تھے، دیگر برادریوں کے لوگ نہیں آئے تھے، اب بنو ہاشم کے لوگ تھے۔ اس وجہ سے ان میں سے کوئی نہیں بولا تو علی بولا، وہ بچہ بولا جو 10 سال کا بچہ تھا، اور اتفاق سے ان دنوں اس کی آنکھیں آئی ہوئی تھیں۔ بعض بچوں کو ہوتی ہے نا گرمی میں آنکھیں ان کی شعب چشم ہو جاتا ہے، آنکھیں آئی ہوئی تھی اور بخار بڑھے رہے تھے، ان وجہ سے حضرت علی بچپنے آنکھ کی تلی بڑی ہوئی تھی۔ بخار سادہ زمانے، نہ کوئی علاج معالجے خاص، تو تلی بھی بڑی ہوئی تھی۔ تو ایسی حالت میں کہ 10 سالہ بچہ کی ٹانگیں پتلی ہوں اور تلی بڑی ہوئی ہو اور آنکھیں زرد ہوں اور ان کو شعب چشم ہو، لیکن محبت رسول، عشق رسول کا یہ جنون تھا، یہ جوش تھا کہ وہ ننھا سا بچہ 10 سالہ کھڑا ہو گیا کہ میں آپ کا مددگار بنوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شیخ القرآن کی بلاد صاحب۔ اس وقت بنو ہاشم کے بڑے بوڑھے بولے ہو کاکا بہ جاتے ہوں جی میں اپنے ان کے بال کھلو جاوے تو گلا کرنا پہ اور کاکا بہ جاتے تینوں گل ہی نہیں سمجھ آئی کھلے تو ہمیں کھلو گئے۔ وہ بیٹھ گئے، آپ نے پھر پوچھا کوئی ہے میری مدد کرنے کے والا؟ پھر خاموشی، لڑکا جوش میں پھر کھڑا ہو جاتا ہے، میں آپ کا مددگار بنوں گا۔ 3 مرتبہ یہ تکرار ہوئی، سوائے علی کے اس روز کوئی نہیں کھڑا ہوا بنو ہاشم میں سے، بنو ہاشم میں سے علی کے سوا کوئی نہ کھڑا ہوا۔ تو اس علی کے کون ہم پایا ہو سکتا ہے بھائی، سمجھے ہو نا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی کفالت میں پیار سے اسی وقت عمر میں لے لیا تھا، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھتے تھے 2 نفل 2 رکعت۔ تو ابھی یعنی اتنے ابتدائی ایام تھے کہ ابو طالب جو حضور کے چچا تھے اور علی ان کے بیٹے تھے، تو ابو طالب کہنے لگے علی میں آج تجھ کو دیکھ رہا تھا کہ تم محمد کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے لگ کر، تو وہ کیا کر رہے تھے تم لوگ؟ یہ سیرت کی کتابوں کے واقعات ہیں، تم کیا کر رہے تھے؟ تو علی کہنے لگے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے۔ تو ابو طالب نے جو کہ طبع سلیم تھی آپ کی، ناراض نروز نہیں ہوئی، حالانکہ آپ تو ابھی تک اسلام کا آپ نے دعویٰ نہیں کیا تھا، تو آپ فرمانے لگے اچھا جس طرح تیرا بھائی کہے تو بھی کرتا رہا کر، جیسے تیرا بھائی کہے اسی طرح کیا کر۔ تو میرے دوستو یہ بڑا پیارا مضمون ہے، یہ پیارا ہی رہنا چاہیے۔ سچی تو بات یہ ہے کہ اس پیارے مضمون کو ہم گدلا کر لیتے ہیں ان ظالموں کے جواب دینے کے لیے جنہوں نے دنیا بھر میں فتنہ و فساد برپا کر رکھے۔ کیا پوچھتے ہو؟ میں نے حضرت علی مرتضیٰ کے روضہ اطہر پر نجف اشرف میں حاضری دی ہے، وہاں ان لوگوں نے نا سارا ماحول ہی متعفن کر رکھا ہے۔ ہم کیا حاضری دیں؟ ارد گرد شور شرابہ، گل گپاڑا، کٹ مار، سینے والی پٹ پٹ لٹ پٹ والی، کیا یعنی کوئی ادب نہیں، کوئی لحاظ نہیں۔ اب حضور کے روضہ اطہر پر بھی آپ گئے، ماننا کہ وہ آپ بھی تو ہیں بہرحال، لیکن سچ مچ یہ ہے کہ بندہ سکون سے حاضری تو دیتا جاتا ہے، اور وہ شور مچا ہوا جس طرح میلے میں شور ہوتا ہے، اور حالت یہ ہو کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، کوئی پیٹ رہے ہیں، کوئی رو رہے ہیں،
کوئی شور مچا رہے ہیں، کوئی ہاتھ لگا رہے ہیں اور جمکٹا لگا ہوا ہے، نہ کوئی روکنے والا، نہ کوئی ٹوکنے والا، نہ کوئی کسی کے قابو میں، اور درمیان میں کوئی ایک جنازہ آ رہا ہے اور وہ جنازے کو ارد گرد چکر لگوا رہے ہیں حضور کے روضہ کے، نہیں سمجھے؟ جو شیعہ آتا ہے اس کا جنازہ 7 مرتبہ طواف اس کو کراتے ہیں، پھر اس کے بعد وہاں جنازہ ہوتا ہے تو سارے مسلمان پڑھتے ہیں، چلو یہ مومن پڑھے صحیح، جنازہ ہی پڑھیں، نہیں وہ مومن پیٹنے میں لگے ہوئے ہیں اور جنازے کو جو 5-7 بندے لائے ہیں وہ جنازہ پڑھ رہے ہیں اکیلے، آپ سنیں 7 پھیرے دوا کے جو 5-10 بندے جنازہ پہ پڑھتے ہیں، باقی سارے پیٹنے جو ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بھی نہیں کہ ساڑا مومن بھرائی بیاہ مار گیا ہے تو توڑے دا جنازہ ہی چپڑی ہے، یعنی سچ یہ ہے کہ وہاں ان کی وجہ سے بڑی بے مزگی ہے۔ دشت کربلا محلہ میں بھی بڑی بے مزگی ان کو نے پھیلائی، اور یہاں بھی بے مزگی ہے، آپ دیکھ لیں کہیں لاہور یا جو بے مزگی یعنی کوئی صبر نہیں، کوئی قرار نہیں، یارو آنسو بہنے دو، اگر بہتے تو بہنے دو، مبارک ہے، آنسو جائز ہے، بہنے دو، بلکہ آنسو سے تو ذہن کا غبار ہلکا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو آپ نے شکار بنا رکھا ہے اور پھر گھوڑے اور پھر اس کے ساتھ اب سر بھی فٹ بالوں کی طرح کدو لٹکا کر، لکھنؤ کا چیلم تو بڑا مشہور ہے، آپ کو کیا پتا اب کیا کیا ہونے لگا ہے۔ وہ طوفان بدتمیزی اور بے بدتمیزی برپا ہوتا ہے نا جہاں بڑے بڑے ان کے مراکز ہیں کہ سلیم الطبع آدمی وہاں ٹھہر بھی نہیں سکتا۔ تو میرے دوستو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ہستیاں تو وہ ہیں جن پر دل نشاور کیجئے، جان نشاور کیجئے، آنسو ان کی خاطر آنسو کے نذرانے پیش کیے، درود کے نذرانے پیش کیجئے، اور جتنا وقت صحابہ کرام کو گالیاں دینے پر صرف کرتے ہو خدا کے بندو، اتنا وقت اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید پڑھنے پر صرف نہیں کیا جا سکتا۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم پڑھا کرو، نبی کی حال پر درود بھیجو، بجائے اس کے کہ اللہ اور اس کے کی نافرمانی کرنے میں، جس کے متعلق صراحتاً قرآن کریم میں فرمایا بلا یعصونک فی معروف، عورتوں سے محبوب شرط کر لو۔ مکے کی عورتیں حضور کے ہاتھ پر بیعت جب کرنے لگیں، ہاتھ سے مراد مجازی طور پر آپ پیالے میں ہاتھ رکھتے تھے، ہاتھ تو عورتوں کا نہیں نہ پکڑنا چاہیے، مطلب جب بیعت کرنے لگیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، ان عورتوں سے بیعت لینے سے پہلے ایک زائد چیز کا بھی وعدہ لو ان سے جو مردوں سے نہیں لیا جاتا، کیا کہ ولا یعصونک فی معروف۔ اس کا ترجمہ کسی تفسیر سے اٹھا کر دیکھ لو کہ یہ نیکی میں نافرمانی نہیں کریں گی۔ یہاں معروف سے مراد کیا ہے؟ جملہ مفسرین، حتیٰ کہ شیعہ کشاف والا معتزلی بھی لکھتا ہے کہ معروف سے مراد عورتوں سے جو وعدہ لیا جا رہا تھا وہ اس بات پر زائد وعدہ تھا کہ وہ نہ بین کریں گی، نہ ماتھا پیٹیں گی، نہ بال نوچیں گی، اور نہ اس قسم کی حرکتیں کریں گی جو جاہلیت میں کیا کرتی تھی۔ یعنی قرآن کریم کی اس آیت میں عورتوں سے بیعت لینے سے پہلے نبی نے ان سے وضاحت کر کے کہہ دیا کہ تم جو بیعت کر رہی ہو تو اس میں یہ بھی شامل ہے کہ تم شرک نہیں کرو گی، یہ بھی شامل ہے کہ تم زنا نہیں کرو گی، ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن، ہے نا جی، ولا یعصونک فی معروف، اور یہ جب وعدہ کرے تو فبایعہن، پھر ان کی بیعت قبول کرو، واستغفر لہن اللہ، اور جو پہلے کر چکی ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگو۔ تو یہ کام جو یہ کرتے ہیں یہ تو صراحتاً حرام ہے قرآن کریم کی روح سے، اور حدیث پاک میں بڑی وضاحت سے کہا گیا۔ میرے دوستو اور عزیزو، یہ تو بڑی پیاری ہستیاں ہیں، ان کے لیے تو محبتیں نشاور کرنی چاہیے اور آنسو نشاور کرنے چاہیے۔ درود پاک کے نغمات ان کے لیے پھول، درود کے پھول آل رسول پر نشاور کرو۔ تو یہ ہے علی مرتضیٰ۔ پھر یہی نہیں، پھر حضرت علی مرتضیٰ کی شان بڑی وراء الورا ہے۔ میں کہہ رہا تھا بڑی بداحت، بڑی فصاحت، اور حقیقت یہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیوں سے نوازا تھا۔ ان خوبیوں میں ایک خوبی مزاح کی بھی تھی، مزاح یعنی ہنسی کی بات کرنا، ہنسا دینا سب کو، اور بڑی حاضر جوابی سے۔ ان نامرادوں نے، شیعوں نے تو یہ بھی کر رکھا ہے کہ جو باتیں بعض اوقات آپ نے کسی صحابی کو مزاحن کہی نا، یہ ان کو حقیقی معنی میں استعمال کرتے ہیں۔
یعنی مثلاً آپ نے میزان بات کہی ہو، اب میں لمبی بات ہوتی ہے، وہ مسجد نبوی کے پتھر ڈھو رہے تھے نا، تو آپ بھی کے لیے بندے چوکھے سارے کام کر رہے ہوتے، ایک چھوٹی اٹا ڈھو لے تو دنیا نہ لینا جی، تو اس طرح یہ نہیں کہا تھا آپ نے، ویسے میرا مطلب ہے کہ اس طرح کی مزاحی باتیں جو آپ نے کہی نا کہ وہ پیچھے رہ گئے، تم ہار گئے، میں گول کر دیا میں نے، تو اس طرح کی باتیں جو آپ نے فرمائی نا، یہ ان کو بھی تعریضاً تنزن لیتے ہیں کہ یہ حضرت علی نے دیکھو صحابہ کو یہ کہا ہے، علی کب ان کو پسند کرتے تھے، ایسے نام مراد ہے۔ تو میں نے بڑا مطالعہ کیا، حالانکہ آپ وہ مزاح کہتے ہیں اور اس سے بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک دن ایک طرف عمر ہے، ایک طرف ابو بکر ہے، درمیان میں علی جا رہے ہیں، دونوں حضرات کے قد آپ سے کچھ لمبے تھے، آپ کا قد قدرے چھوٹا تھا، یہ شاید آپ کو پتہ ہو، نہیں تو پتہ ہونا چاہیے۔ حضرت عمر کا قد خاص طور پر نکلتا تھا اور حضرت علی کا قد ذرا بیٹھتا تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقولہ بھی ہے کہ کل طویل احمق الا عمر، ہر لمبا بندہ احمق ہوتا ہے سوائے عمر کے، وکل قصیر فتنۃ الا علی، اور ہر بدرا فتنہ ہوتا ہے سوائے علی دے، یعنی جڑا علی دے رنگ سے رنگیا ہوئے گا وہ تو مدرا بھی ہوئے گا تو چنگا ہوئے گا، تو جڑا عمر دے رنگ سے رنگیا ہوئے گا وہ لمبا بھی ہوئے گا تو چنگا ہوئے گا، یہی سمجھ لو۔ لیکن عام طور پہ چوکھا لما کملا ہوں تے چوکھا گہنا جڑا ہے وہ فتنہ ہوتا ہے، تو یہ مقولہ بھی مشہور ہے۔ بہرحال میرے دوستوں، تو ایک طرح ابو بکر ایک طرف، اور دونوں کا قد نکلتا تھا، حضرت علی کا قد ذرا چھوٹا تھا، تو حضرت عمر نے چٹکی لی اور کہا کہ علی تم ہمارے درمیان اس طرح ہو جس طرح دو لام ہو ان کے درمیان میں نون ہو، لنا لنا۔ عربی پڑھی کبھی آپ نے؟ عربی میں لانا، لام نون اور اوپر پھر لام، دونوں طرف والے بان جاتے ہیں نا، اس طرح ہو جائے گا جس طرح میرا سیر ہے دونوں ہاتھوں کے درمیان، یہ لنا ہو گیا نا، یہ نون ہو گیا۔ اس زمانے میں نقطے نہیں ڈالے جاتے تھے، تو ہمارے درمیان اس طرح جس طرح دو لاموں کے درمیان نون ہو، لام اوپر ہوتے ہیں نا اور نون درمیان میں، تو انہوں نے ذرا چٹکی لی، چھیڑنے کی بات کی نا کہ تم اس طرح ہو جس طرح دو لاموں کے درمیان نون ہو، یعنی وہ لنا بنتا ہے نا۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھو اگر میں نہ ہوا تو تم لا ہو جاؤ گے، میں نہ ہوا تم لا ہو جاؤ گے، کچھ بھی نہیں، یعنی میرے دم سے تم ہو، اگر میں نہ ہوں درمیان میں تم لا میں نے کچھ بھی نہیں۔ تو اس طرح کی آپ کی بڑی بداحت تھی آپ میں، اور فوراً ہنسی کی بات، اس طرح ایک دن کھجوریں کھا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق سے موجود تھے، تو کھجوریں کھاتے ہوئے اتفاق سے جہاں کھجوریں پڑی تھیں وہاں علی وہاں قریبی ذرا بیٹھے تھے، تو ہر کوئی کھجور اٹھاتا اور کھا کر جو گٹھلی تھی وہ علی کے سامنے کر کے رکھ دیتا، تو حضرت علی کے سامنے کافی گٹھلیاں جمع ہو گئیں، تو حضرت عمر بولے کہ جس کے سامنے گٹھلیاں زیادہ ہوں گی اسی نے زیادہ کھجوریں کھائیں، جس کے سامنے زیادہ گٹھلیاں اسی نے زیادہ کھجوریں کھائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، زیادہ تو انہوں نے کھائیں جو گٹھلیوں سمیت ہی کھا گئے، پیٹو تو وہ ہے جو گٹھلیوں سمیت ہی کھا گئے۔ تو اس طرح کی بڑی دلکش شخصیت تھی آپ کی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات اعلیٰ علین میں بلند فرمائے۔ میں انشاءاللہ باقی مضمون بیان کروں گا، اصل میں نے اپنے ذہن کا کرب جو تھا نا اس کو کم کیا ہے، اور مجھے احساس ہو کہ شاید آپ کے ذہن پر بھی کرب طاری ہو گیا ہو وہ دردناک بات سن کر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔